بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمبولینس کا ڈرائیور۔ ایک ایمبولینس کا ڈرائیور اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کا واقعہ سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا نام عزیز خان کاکڑ ہے، میں سوات کا رہائشی ہوں۔ میں قطر مزدوری کے لیے گیا مگر وہاں میرا کام نہ چل سکا تو میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اپنے پاس موجود جمع پونجی اور بیوی کا زیور بیچ کر رقم جمع کی اور اس سے ہائیس کی طرح کی ایک گاڑی خرید لی، جس کو میں نے بعد میں ایمبولینس میں بدل لیا اور مناسب کرائے پر مریضوں کو لے جانے لگا۔ اسی سے گھر والوں کا پیٹ بھرنے لگا۔ میرے ساتھ 20 ایسے مسافر گئے جو کئی داستانیں چھوڑ گئے، جن کی زندگی مسلسل آزمائش اور عذاب میں رہی، جو ایک مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں پھنس گئے، جبکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی مسلسل آسائش میں گزری۔ ان میں کچھ تو شکر کرنے والے تھے اور کچھ رب کی نعمتوں کا کفران کرنے لگے اور فرعون کی مانند تکبر دکھانے لگے۔ کئی لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے اور میں نے ان سب کی ماں کو پریشان ہی دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا لخت جگر مر رہا ہوتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ کسی طرح وہ مر جائے، مگر میری نظروں کے سامنے ایک ایسی ماں گزری جس کو لے کر میں ہسپتال جا رہا تھا۔ راستے میں ہمارا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حادثے میں میرے ساتھ جانے والی مریضہ کی والدہ اور میں شدید زخمی ہو گئے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، جبکہ ہماری مریضہ کہیں اندر ہی ٹرک کے لوڈ کے نیچے دب کر اس دنیا سے گزر گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تھا تو ہم لوگ ہسپتال میں تھے، مجھے نسبتاً کم چوٹیں آئی تھیں، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس خاتون اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کی والدہ زندہ ہے۔ میں اٹھ کر اس کی والدہ کے پاس پہنچا، جس کے سر اور جسم کے باقی حصوں پر گہری چوٹیں آئی تھیں اور وہ اس وقت بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ میں جس مریضہ کو لا رہا تھا وہ اس دنیا سے گزر چکی تھی اور اس کی ماں موت کی کشمکش میں بستر مرگ پر پڑی تھی۔ میں اس کی والدہ کا وارث بن کر سامنے بیٹھا تھا کہ کب اس کی آنکھ کھلے۔ بہت دیر کے بعد خاتون ہوش میں آئی۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو سب سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ میں جھوٹ نہ بول پایا اور ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر خاتون نے الحمدللہ کہا۔ میری زندگی میں وہ پہلی مریضہ تھی جس کے مر جانے پر اس کی سگی ماں کو خبر ملی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں سینکڑوں سوال ابھرے تھے مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کوئی سوال زبان پر لا سکتا۔ میرے دوستوں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد میری گاڑی کو مارکیٹ میں پہنچا دیا۔ جب خاتون کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں نے اس سے اس کے ورثاء کے متعلق پوچھا۔ خاتون نے بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد واحد سہارا میری بیٹی تھی، اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ میری جو گاڑی حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، اسی گاڑی سے کما کر میں نے نہ صرف ایک نئی ایمبولینس خرید کر اللہ کی راہ میں دی بلکہ ایک بڑا ٹریلر خرید لیا اور پورے پاکستان میں لے جانے لگا۔ خاتون کی خدمت کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں اب بھی وہ سوال موجود تھا کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کر اس نے الحمدللہ کیوں کہا۔ میں نے ایک دن خاتون سے پوچھا تو وہ رونے لگی اور بتایا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو گونگی اور بہری تھی، اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ لڑکا صحت مند تھا، انہوں نے خود ہی رشتہ مانگا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ لوگ درندوں سے بدتر نکلے کیونکہ میری بیٹی گونگی اور بہری تھی، اسے اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی۔
جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارنے لگی، پھر میری نند آئی تو اس نے بھی مارا۔ میرے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا۔ شوہر آیا تو اس نے درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو سٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی اور سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے اس سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا، یہاں تک کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں میری بیٹی مر گئی۔ تو الحمدللہ اس لیے کہا کہ اگر بیٹی زندہ بچ جاتی تو پھر ان درندوں کے چنگل میں بھیجنا پڑتا۔ وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا، کم از کم آپ کوئی اسے باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ سٹول پر پاؤں نہیں رکھے گی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔